بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لہ اسماء الحسنى والصفات العلی والصلاة والسلام علی من ارسلہ اللہ بالنور والہدى۔ قال اللہ عز وجل بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم لیس کمثلہ شیء۔ ماہ صیام، ماہ رمضان یکم سے ہم نے ایک سفر کا آغاز کیا کہ ہمیں اپنے پیدا کرنے والے رب کو کیسے پہچاننا ہے اور اس ذات بابرکات کے حوالے سے ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے۔ آج کا سبق یا آج کا درس شروع کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا، خاص طور پر کہ جو آج میں آپ کو سمجھا رہا ہوں ان میں سے زیادہ تر باتیں آپ کے لیے بالکل نئی ہیں، بہت زیادہ حساس ہیں اور بہت باریک باتیں ہیں، لہذا ان کو بڑی توجہ کے ساتھ آپ سنیں گے۔ ہمارا موضوع ہے اللہ رب العزت کی صفات۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو اللہ کی صفات کا باب ہے یہ اللہ کے ناموں کی نسبت کئی گنا زیادہ وسیع ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر زمین میں موجود تمام کے تمام سمندر وہ روشنائی بن جائیں، سیاہی کا لفظ غلط ہے، سیاہی سیاہ سے ہے، روشنائی اصل لفظ ہے، اور اللہ کی زمین پر موجود سارے کے سارے درختوں کی قلمیں بن جائیں اور انسان اور جنات لکھنا شروع کر دیں، ما نفدت کلمات اللہ تعالیٰ کی صفات کو کبھی شمار نہیں کر سکتے۔ تو یہ باب بہت وسیع ہے۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ اسلامک یونیورسٹی مدینہ منورہ میں اللہ کی ایک ایک صفت پر 300 400 صفحے کا باقاعدہ طور پر مقالہ لکھا جاتا ہے، رسالہ لکھا جاتا ہے، تھیسس لکھا جاتا ہے۔ اب اتنے وسیع موضوع کو آپ کہیں کہ چند منٹوں کے اندر سمیٹا جائے تو یہ اتنا آسان کام نہیں۔ دوسری بات، رب کائنات کی صفات کے حوالے سے دو باتیں ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلی بات جس کا میں آج ذکر کروں گا اور وہ یہ کہ اللہ کی جو صفت جس طرح قرآن و حدیث میں موجود ہے بالکل اسی طرح اس پر ایمان لانا ہے، چار چیزوں سے بچتے ہوئے۔ ان چاروں کا تذکرہ میں بعد میں کروں گا۔ اور اسی کا دوسرا حصہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے معاملے میں انسانی عقل بے بس ہے۔ آج صرف اتنی بات میں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے دوسرا حصہ کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی ملکیت میں یکتا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی عبادت میں یکتا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، بالکل اسی طرح رب کائنات اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ پہلی بات کی طرف پلٹ کر آتے ہیں اور اس کا دوسرا حصہ میں پہلے آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ بات کو سمجھنے میں آسانی رہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو انسان اپنی عقل کے ترازو میں نہیں تول سکتا۔ اور کیوں نہیں تول سکتا؟ اس لیے کہ رب کائنات کی صفات تو کہیں زیادہ بلند و برتر ہیں،
انسان مخلوق میں سے بے شمار چیزیں ہیں جو اپنی عقل کے ترازو میں نہیں تول سکتا. مثال کے طور پر میں اور آپ زندہ ہیں، اور زندہ انسان جسم اور روح کا مجموعہ ہوتا ہے. کیا ہم میں سے کوئی اس بات کی وضاحت کر سکتا ہے کہ روح کیا ہے؟ پتہ جی کسی کو؟ قرآن کہتا ہے یسألونک عن الروح، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل الروح من امر ربی، آپ فرما دیں کہ روح اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اس بارے میں تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے. ایک آدمی ہمارے سامنے مردہ پڑا ہوا ہے، پاؤں کے انگوٹھے سے لے کر سر کے بالوں تک جسم کے کسی انگ کو خراش تک نہیں آئی، لیکن وہ آدمی بول نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا، مردہ ہے. لوگوں نے اس پر بڑی تحقیق کی اور اس نتیجے پر پہنچے کہ روح جو انسان کے جسم سے نکلتی ہے نا، اس کا وزن صرف 13 گرام ہوتا ہے. 13 گرام آپ سمجھتے ہیں، ایک چھٹانک کے اندر 50 گرام ہوتے ہیں، تو آدھے چھٹانک 25 گرام ہو گئے. تو انسانی روح کا وزن آدھے چھٹانک سے بھی کم ہے، لیکن پتہ نہیں وہ ہے کیا. تو سوال یہ ہے کہ اسی طریقے سے میں ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں. قرآن کہتا ہے سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. کیا آپ میں سے کوئی مجھے یہ بتا سکتا ہے کہ ہماری مسجد کا یہ ستون اللہ کی تسبیح کیسے کرتا ہوگا؟ جی میں جس کرسی پر بیٹھا ہوں یہ کرسی اللہ کی تسبیح کیسے کرتی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ یہ میرے سامنے میز ہے، لیپ ٹاپ ہے، موبائل پڑا ہوا ہے، یہ چیزیں اللہ کی تسبیح کیسے بیان کرتی ہیں؟ کیا آپ میں سے کوئی وضاحت کر سکتا ہے؟ اس کا مطلب، اور بہت ساری مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مخلوق میں سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسانی عقل سے ماوراء ہیں، انسانی عقل کے دائرے میں نہیں آ سکتی. تو رب کائنات جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، کیا اس کی صفات کو ہم اپنی عقل کے پیمانے پر تول سکتے ہیں؟ بیڑا غرق ہوا بہت سارے لوگوں کا اسی وجہ سے. یہ جتنے تصوف کے سلسلے ہیں نا، یہ کلی طور پر سارے کے سارے ان کا دار و مدار اسی پر ہے. یہ جتنے فلسفیوں کا بیڑا غرق ہوا ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے. یہ جتنے بڑے بڑے برانڈز ہیں، یہ بڑے بڑے نام ہیں، لوگوں کے عقیدوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی صفات میں اپنی ناقص، اپنی بیکار عقل کو استعمال کرنا شروع کر دی. اب اس کے بعد آتے ہیں اگلی بات کی طرف کہ رب کائنات کی جو صفت، توجہ کیجیے گا، اللہ تعالیٰ کی جو صفت جس طرح قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے اسی طریقے سے ہم اس پر ایمان لائیں گے. ایک بار پھر عرض کر دوں، یہ جو کچھ کہنے لگا ہوں انتہائی حساس بات ہے اور بڑی توجہ کے ساتھ یہ بات سمجھنے والی ہے. 4 چیزوں سے بچنا ہے جی. اللہ کی صفات پر ایمان لاتے ہوئے 4 چیزوں سے بچنا ہے: تشبیہ، تمثیل، تعویل اور تعطیل. مجھے پتہ ان 4 میں سے کوئی لفظ آپ کی سمجھ میں نہیں آیا، دوبارہ سنیے پھر سمجھاتا ہوں. کتنی چیزوں سے بچنا ہے؟ 4 چیزوں سے: تشبیہ، تمثیل، تعویل اور تعطیل. اب یہ 4 چیزیں ہیں کون؟ سب سے پہلے تشبیہ. تشبیہ مشابہت سے ہے، اللہ کی کسی صفت کو بندے کی کسی صفت یا مخلوق کی کسی صفت سے تشبیہ دینا، یا مخلوق کی کسی صفت کو اللہ کی کسی صفت کے ساتھ مشابہ کرنا، یہ جائز
ہندوؤں کا عقیدہ گاہ کا بھگوان کا روپ ہوتا ہے، بچہ بھگوان کا روپ ہوتا ہے۔ آپ کے شاعر کہتے رہے تیرے وچوں رب دسدا تینوں سجدہ ہی تاں کیتا، یہ جائز نہیں۔ مثال لے لیجیے، قرآن کہتا ہے وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، سورۃ المائدہ ہے۔ یہودیوں بدبختوں نے یہ کہا کہ اللہ کا ہاتھ ٹوٹ چکا ہے، ید غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ یہ بد دعا کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے، قیامت تک کے لیے قرآن کی شکل میں موجود ہے۔ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، ان بدبختوں پر لعنت ہے جو انہوں نے بکواس کی۔ بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں۔ ينفق کیف یشاء، اللہ تعالیٰ جیسے چاہتے ہیں خرچ کرتے ہیں۔ قرآن نے بتا دیا کہ نہ صرف یہ کہ اللہ کا ہاتھ ہے بلکہ کتنے ہاتھ ہیں جی؟ دو۔ کیسے ہیں؟ جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ یہ ہے اصل عقیدہ۔ یہ جو جملہ ہے نا، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، اس پر غور کرنا۔ اگر یہ کہہ دیا کہ اللہ کے ہاتھ انسانوں جیسے ہیں، یہ ہے تشبیہ، اور یہ جائز نہیں ہے۔ یہ پہلی چیز ہے تشبیہ دینا۔ بالکل اسی طرح ایک انسان تشبیہ نہیں دیتا، یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے ہاتھ انسانوں جیسے ہیں۔ تمثیل یا تخیل، اپنے دماغ میں ایک خاکہ بنا کے، ایک اسکیچ بنا کے یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ ایسے ایسے ہوں گے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ دو چیزیں سمجھ آ گئی، پہلی تشبیہ، دوسری تمثیل یا تخیل۔ تمثیل مثال سے ہے، تخیل خیال سے ہے۔ ایک تیسرا آدمی اٹھتا ہے، وہ کہتے ہیں جی میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے ہاتھ انسانوں جیسے ہیں یا ایسے ایسے ہوں گے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ اللہ کے ہاتھ نہیں بلکہ اللہ کے ہاتھوں سے مراد اللہ کی قدرت ہے۔ قرآن نے کہا نا، رب کائنات شیطان سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے اے بدبخت، تو نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، بے یادئی، جس کو میں نے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ کہتے ہیں جی یہاں ہاتھ نہیں، اللہ کہنا یہ چاہتا جس کو میں نے اپنی قدرت سے پیدا کیا، اللہ کے ہاتھ نہیں ہے۔ یہ عقیدہ بھی غلط ہے، یہ تعویل ہے۔ اس لیے کہ آپ نے کبھی آج تک قدرت کا لفظ جمع کی شکل میں نہیں دیکھا ہوگا۔ اللہ اپنی قدرتوں میں یکتا ہے، یہ تو کسی نے نہیں کہا۔ دو چیزیں، تین چیزیں ہو گئی۔ چوتھی چیز، ایک بندہ اللہ کی صفات کا سرے سے انکار کر دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں تعطیل، معطل کر دینا۔ ایک طبقہ ہے، چونکہ ہم نے تو یہ چیزیں پڑھی نا، عام آدمی کو پتہ نہیں، ان سے پوچھو کہ اللہ کیا ہے۔ اب ان کا عقیدہ سنیے، کہنے لگے اللہ وہ ہے جو نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہے نہ بائیں ہے، نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے، نہ کائنات کے اندر ہے نہ کائنات کے باہر ہے، نہ مکان والا ہے نہ مکان کے بغیر ہے، نہ ہاتھوں والا ہے نہ ہاتھوں کے بغیر ہے، نہ چہرے والا ہے نہ چہرے کے بغیر ہے، نہ پاؤں والا ہے نہ پاؤں کے بغیر ہے، نہ خوشی والا ہے نہ خوشی کے بغیر ہے، لا متناہی سلسلہ۔ ان ظالموں کے نزدیک جس کو ہم عدم کہتے ہیں، وہ ان کے نزدیک اللہ کی تعریف ہے۔ ایک اور مثال سے باتیں کروں گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، قرآن کہتا ہے الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ کیف الاستواء، بزرگوں یہ تو بتائیے کہ اللہ عرش پر کیسے مستوی ہے؟ جواب بڑا دلچسپ تھا اور یہ یاد رکھنے والا ہے۔ کہنے لگے الاستواء معلوم، ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے،
والکیف مجہول، اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کی کیفیت کا کسی کو پتہ نہیں۔ فالایمان بہ واجب، اللہ کے عرش پر مستوی ہونے پر ایمان لانا کیا ہے جی؟ واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے۔ والسؤال عنہ بدعہ، اور اس بارے میں سوال کرنا کہ اللہ عرش پر کیسے مستوی ہے، یہ بدعت ہے۔ مجھ سے سوالات ہوتے ہیں، اور سوال کس نے نوعیت کے ہوتے ہیں؟ آپ کے نزدیک تو بڑا عام سا کام ہے نا، لو جی مولویوں نے کم کیے، او وہ کہہ رہے مولوی کم نہیں کرتے۔ یہ بھی ایک سوچ ہے۔ یہ ہمیں پتہ ہے کہ رب کائنات نے ہمیں کس مقام پر بٹھایا اور ہماری ذمہ داری کیا، اور ہم نے کیسی پوری کرنی ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے جی قرآن میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کا ذکر ہے، بالکل ہے، حدیث میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، انگلیاں بھی آ گئی۔ قرآن کہتا ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهُ، تم جس طرف بھی منہ موڑو گے اسی طرف اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے۔ حدیث سے مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جہنم سے سوال کریں گے، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، اللہ تعالیٰ جہنم سے سوال کریں گے بھر گئی ہو، تو جہنم کہے گی اور لائیے، تو پھر رب کائنات اپنا پاؤں اس جہنم کے اندر رکھیں گے۔ کہتا ہے جی ہاتھ بھی موجود ہیں، انگلیاں بھی موجود ہیں، چہرہ بھی موجود ہے، پاؤں بھی موجود ہے، بت تو تیار ہو گیا۔ یہ سب سے خطرناک جملہ ہے۔ کیا کہنے لگا جی؟ کہتا ہے بت تو تیار ہو گیا۔ میں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ، اور سوال کرنے والا مولوی تھا، یہ بھی ذہن میں رکھیں، عام بندہ نہیں تھا۔ میں نے کہا اصل میں تمہارا یہ جملہ بتاتا ہے کہ تم نے اس موضوع پر کچھ نہیں پڑھا، تمہاری معلومات صفر ہے۔ ایک بار پھر عرض کر دوں، اللہ کی جو صفت جس طرح قرآن و حدیث میں موجود ہے اسی طرح اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کتنی چیزوں سے بچتے ہوئے؟ 4 چیزوں سے بچتے ہوئے۔ تشبیہ، نہ اللہ مخلوق جیسا ہے نہ مخلوق اللہ جیسی ہے۔ لیس کمثلہ شیء، قرآن کہتا ہے کہ اللہ جیسا، چند دن پہلے وضاحت کی تھی میں نے، دوبارہ یاد دہانی کروا دیتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے رب کائنات سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ انسان بھی سنتا اور دیکھتا ہے، جانتا ہے، لیکن سوال کیا اللہ کا سننا اور مخلوق کا سننا برابر ہے؟ ایک مثال لے لیجیے، مسجد نبی میں کم از کم اس وقت جو حاضری ہے نا وہ 10 لاکھ سے زیادہ ہے۔ اب 10 لاکھ بندہ دنیا کے مختلف علاقوں سے آیا ہوا ہے، کتنی زبانیں بولتا ہوگا جی؟ فرض کیجئے 1000، اتنی تو ہے نا؟ آپ کو نہیں پتا آپ کے پاکستان میں 100 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں۔ اب توجہ کیجئے، ایک مسجد ہے، کتنے بندے موجود ہیں جی؟ کم از کم 10 لاکھ، ان کی زبانیں کتنی ہیں؟ کم از کم 1000۔ 10 لاکھ بندہ دنیا کی مختلف 1000 زبانوں میں صرف ایک مسجد میں بیٹھ کر دعا کر رہا ہے۔ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، میں اب آپ کو بات سمجھا رہا ہوں، پاس کوئی بندہ آپ سے بات نہ کرے، فون پہ بات کرنا شروع کرتا، آپ کہتے ہیں چپ کر یار گل سنن دے۔ اس لیے کہ اللہ نے انسان کے سینے میں دل ایک بنایا ہے، سننے والے کان بے شک 2 ہیں لیکن سمجھنے والا دماغ ایک ہے۔ لیکن یہ میرے اللہ کی قدرت ہے کہ ایک مسجد میں 10 لاکھ سے زیادہ لوگ دنیا کی ہزاروں زبانوں میں بیک وقت دعا کرتے ہیں، وہ ہر ایک کی دعا کو سنتا بھی ہے، اس کے مطابق احکامات بھی جاری کرتا ہے۔ کیا یہ کسی کے بس کی بات ہے؟ ایک اور مثال آپ کو دے دیتا ہوں، گزر چکی ہے پہلے۔ یونس علیہ السلام کو اللہ نے کس جیل میں ڈالا؟ دنیا کی وہ جیل جس کو کوئی تلاش نہیں کر سکتا، درست ہے؟ قرآن کہتا ہے وَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، میرے یونس نے اندھیروں میں مجھ کو آواز دی۔ کتنے اندھیرے جی؟
3 سمندر کی تہ 1 رات 2 مچھلی کا پیٹ 3. میرا ایک چیلنج ہے، جتنا خرچہ لگتا ہے میں دیتا ہوں. دنیا کے تمام ماہرین کو یہ میرا چیلنج ہے، پیسے مجھ سے لے لیں، صرف اتنا بتا دیں کہ فلاں سمندر کے اندر جو فلاں ویل گھوم رہی ہے نا اس کے پیٹ کے اندر آدمی ہے. پتہ چلا سکتا ہے کوئی؟ حالانکہ سائنس نے بڑی ترقی کر لی. وہ کہتے تھے نا بے غیرت یہ ناٹو والے کہتے تھے کہ جناب ہمارے پاس وہ سیٹلائٹس ہیں کہ آپ زمین میں 400 فٹ نیچے بیٹھ کر آلو، گوبھی، مٹر، گاجریں، یہ 4 سبزیاں مکس کر کے ان کے ساتھ روٹی کھا رہے ہوں تو جو لقمہ آپ توڑ کر لگائیں گے ہم بتا سکتے ہیں کہ اس میں گاجر کے ٹکڑے کتنے ہیں، مٹر کے دانے کتنے ہیں، گوبھی کتنی ہے اور آلو کتنے ہیں. ہم نے کہا بڑی اچھی بات ہے، تمہارے اتنے ریسورسز ہیں، ایک کام کرو، صرف یہ بتا دو کہ دنیا کے کس سمندر میں کون سی مچھلی ہے ویل جس کے پیٹ میں انسان ہے. یہ ہے میرے اللہ کا صفات کا معاملہ. جبکہ میرے رب کو پھر ایک اور چیز، آج میں یہ مسئلہ بھی حل کر دوں. کہتے ہیں جی قرآن کہتا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ مادہ کے پیٹ میں کیا ہے. کہتے ہیں جی اللہ کو پتہ تو کون سی قیامت آ گئی، ہمیں بھی پتہ ہے. ہم نے کہا جی کیسے؟ کہتے ہیں الٹرا ساؤنڈ بتاتی ہے. میں نے کہا سب سے پہلی تو بات کی ہے میرا ڈاکٹروں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، علاج نہیں میں کرواتا، اس کی ایک خاص وجہ ہے، لیکن ڈاکٹروں کے ساتھ میرا تعلق بہت گہرا ہے. سیالکوٹ کے معروف اطباء ان کے ساتھ بڑا پیار ہے میرا. دنیا کا کوئی ڈاکٹر مجھے یہ بتا دے کہ کیا الٹرا ساؤنڈ کے نتیجے کو 100% درست قرار دیا جا سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے الٹرا ساؤنڈ کب بتاتا ہے کہ آنے والا مذکر ہے یا مؤنث؟ کم از کم 5 یا 6 مہینے کے بعد. میرے رب کو کب پتا ہے؟ دوسری بات الٹرا ساؤنڈ صرف جنس بتائے گا. کیا الٹرا ساؤنڈ یہ بتا سکتا ہے آنے والا گورا ہے کہ کالا؟ کیا الٹرا ساؤنڈ یہ بتا سکتا ہے یہ 6.5 فٹ قد کا ہوگا یا 4.5 فٹ رہ جائے گا؟ کیا الٹرا ساؤنڈ یہ بتائے گا کہ پیدا ہونے کے بعد یہ لعنتی بدبخت اللہ کا باغی اللہ کا دشمن ہوا کہ عالم دین بنے گا؟ کیا الٹرا ساؤنڈ یہ بتا سکتا ہے کہ اگر یہ بیٹی ہے تو نیک اور صالح ہوگی، والدین کے لیے عزت کا باعث بنے گی، یا کسی بے غیرت کے ساتھ گھر سے بھاگ کر چوری شادی کر کے والدین کے سر میں خاک ڈال دے گی؟ یہ ہے رب کائنات کا علم. ایک حدیث سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے آدم کی اولاد، جتنے لوگ تم سے پہلے گزر گئے ہیں وہ بھی، جتنے اس وقت موجود ہیں وہ بھی، جتنے قیامت تک کے آنے والے ہیں وہ بھی، سارے کے سارے جمع ہو جاؤ، مجھ سے مانگنا شروع کر دو، میں سب کو دے بھی دوں تو میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوگی جتنی سوئی کو سمندر سے ڈبو کر نکال لو تو سوئی کے ساتھ پانی لگتا ہے. حاصل کلام کیا ہے؟ دوہرا رہا ہوں، پہلا قاعدہ اللہ کی جو صفت جس طرح قرآن و حدیث میں موجود ہے اسی طرح اس پر ایمان لانا ضروری ہے. کتنی چیزوں سے بچتے ہوئے؟ 4 چیزیں. سب سے پہلے تشبیہ، نہ اللہ کے کوئی مشابہ ہے نہ اللہ کسی کے مشابہ ہے. دوسری تمثیل یا تخیل، میرے اللہ کی کسی صفت کو اپنی عقل کے مطابق، ذہن کے مطابق خاکہ بنا کے اس پر فٹ نہیں کرنا. تیسری چیز تأویل، یہ نہیں کہنا کہ اللہ کی فلاں صفت سے مراد یہ ہے. ہم کون ہوتے ہیں مراد کرنے والے؟ اور چوتھی چیز تعطیل، اللہ کی صفات سے انکار کر دینا. اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی صفات کو عقل کے ترازو میں جو انسان تولنے کی کوشش کرے گا اس کے پاس گمراہی کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں بچتا. جس طرح کے فلسفی ہیں، جس طرح کے جدید دور کے کئی اسکالرز ہیں. مجھے کیوں کہتا ہے استاد جی آپ اسکالر؟ میں کہتا ہوں معاف کرو، کیونکہ اسکالر بننے کے بعد ہمارا سیکولر بڑی جلدی بنتا ہے. اور جس طرح کے صوفیاء ہیں، انتہائی حساس موضوع تھا، مختصر کر کے پیش کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.